بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کو قابل مذمت فعل قرار دیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ہمارا نیٹو اتحادی امریکہ کچھ شرائط پوری کرے تو ترکی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھال سکتا ہے۔ ہم اس وقت امریکی اہلکاروں کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے بارے میں مثبت رخ میں سوچ رہے ہیں، لیکن امریکہ کو کچھ شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امریکہ سفارتی تعلقات میں ہمارا ساتھ دے۔ دوسرا، وہ اپنے لاجسٹک وسائل کو ہماری جانب پھیر دے، اور یہ کہ کابل ایئرپورٹ کو چلانے میں سنجیدہ نوعیت کی مالی اور انتظامی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہماری ضروری معاونت کرے۔ اردوان نے ترکی کے طالبان سے بات چیت کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، وہ یقینی طور پر ترکی کے ساتھ زیادہ سہولت کے ساتھ ان معاملات پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کو قابل مذمت فعل قرار دیا تھا۔ انڈیا سمیت دنیا کے کئی ممالک سیاستدانوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان کے فون کیپچر ہو رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی کمپنی NSO کے سافٹ ویئر پیگاسس کو استعمال کر کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے زیر استعمال رہنے والے فون کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد فون نمبرز سمیت 50,000 سے زیادہ فون نمبرز پر مشتمل ریکارڈ تک رسائی حاصل ہوئی ہے، جن کو کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انڈیا میں نشانہ بننے والے نمایاں ترین افراد اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی بھی شامل ہیں، جن کے 2 نمبروں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس سکینڈل نے انڈیا میں نریندر مودی کے زیر اقتدار شخصی آزادیوں کے حوالے سے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مودی کی پالیسیوں نے انڈیا اور خطے کو تقسیم کر دیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق کیپچر کے لیے منتخب کیے گئے نمبروں میں سے 1000 سے زائد انڈیا کے فون نمبرز تھے۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ فہرست میں شامل کتنے فونز کو جاسوسی کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور اس کی کتنی کوششیں کامیاب رہیں۔ انڈیا کے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ایشونی نے کہا ہے کہ رپورٹس جن میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اسرائیل کے سافٹ ویئر کو صحافی، سماجی کارکنوں اور وزراء کے موبائل فونز کو کیپچر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ انڈیا کی جمہوریت اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی واٹس ایپ کے استعمال کے بارے میں ایسے ہی الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ الزامات پاکستان نے نہیں بلکہ امریکہ نے لگائے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے زور دیا ہے کہ طالبان اپنے بھائیوں کی سرزمین یعنی افغانستان پر قبضہ ختم کر دیں۔ ترک صدر نے افغان طالبان سے بڑا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں کہ طالبان کو افغانستان میں قبضہ ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کا جو طریقہ طالبان نے اختیار کر رکھا ہے وہ مسلمانوں کا نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی سرزمین پر قبضہ ختم کر دیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ افغانستان میں امن فروغ پا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے طالبان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ سمیت 16 ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان جنگی کارروائیاں فوری روک دیں۔
گزشتہ ہفتے طالبان نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ افغان ایئرپورٹ پر آرمی کی موجودگی سے ترکی کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے جب اس بیان سے متعلق پوچھا گیا تو صدر کا کہنا تھا کہ اس بیان میں ہمیں ترکی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے۔ بھارت اتر پردیش کی ایک مقامی عدالت نے شوہر کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ ماہانہ 1000 روپے بطور جیب خرچ اپنے شوہر کو ادا کیا کرے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کی فیملی کورٹ میں 2013 میں ہندو میرج ایکٹ 1995 کے تحت اپنی بیوی کے خلاف جیب خرچ کے لیے پٹیشن دائر کی تھی۔ دونوں میاں بیوی کئی عرصے سے ایک دوسرے سے الگ رہ رہے ہیں۔ شوہر نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ میری بیوی سرکاری ملازم ہے اور اب اسے 12,000 پینشن ملتی ہے، اس لیے بیوی کو پابند کیا جائے کہ وہ مجھے 1000 روپے ماہانہ جیب خرچ دیا کرے۔ فیملی کورٹ نے اس انوکھے مقدمے کا منفرد فیصلہ سناتے ہوئے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ماہانہ 1000 روپے جیب خرچ دینے کی پابند ہوگی۔ شوہر نے 7 سال بعد انصاف ملنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیر سے صحیح لیکن خوشی ہے کہ انصاف مل گیا۔ امریکہ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوانی اور درمیانی عمر میں زیادہ جسمانی وزن کسی فرد کی جلد موت کا خطرہ بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ جن افراد کا جسمانی وزن نوجوانی میں زیادہ اور درمیانی عمر میں موٹاپے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، ان میں جلد موت کا خطرہ کم وزن کے حامل افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے دوران امریکہ میں ایک غذائی سروے کے دوران 1998 سے 2015 تک شامل ہونے والے 24,000 سے زائد افراد کے ڈیٹے کو استعمال کیا گیا تھا۔ ان افراد کی عمریں 40 سے 74 سال کے درمیان تھیں۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھنا متعدد دائمی امراض جیسے بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب اور کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ منظم طریقے سے اس دلیل کو ثابت کیا جا سکے کہ موٹاپا بڑھاپے سے کم نہیں۔ در حقیقت موٹاپے اور بڑھاپے میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں شامل سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ موٹاپے سے بڑھاپے کی جانب لے جانے والا میکانزم تیز ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ جینیاتی سطح پر موٹاپا متعدد ایسی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے جن کو بڑھاپے سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موٹاپے کے اثرات دماغی تنزلی، بلڈ پریشر، تناؤ اور حرکت پذیری پر بھی بالکل ایسے مرتب ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں ہی نظر آتے ہیں۔ ملک وینزویلا میں اب تک پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ فری تھے، تاہم اب صدر نیکولس نے ملک کو درپیش بدترین معاشی بحران کے پیش نظر تیل کی قیمتیں لاگو کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وینزویلا حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات پر اس قدر سبسڈی دی جاتی تھی کہ شہری لگ بھگ مفت اپنی گاڑیوں کے ٹینک بھروایا کرتے تھے۔ اب صدر نیکولس کے اس حکم کے بعد کہ پیر کے روز سے انہیں فی لیٹر مقامی کرنسی کے حساب سے 5000 بولیوار میں پیٹرول ملا کرے گا۔ بولیوار کرنسی میں یہ رقم کچھ زیادہ لگ رہی ہے، تاہم وینزویلا کی بدتر معاشی حالت کے باعث اس کی کرنسی کی قدر اس درجے کم ہو چکی ہے کہ یہ 5000 بولیوار ہمارے صرف 3 روپے کے برابر ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وینزویلا کے شہری اب بھی 3 روپے فی لیٹر پیٹرول خریدیں گے۔ دوستو، ملک وینزویلا طویل عرصے سے خانہ جنگی کی زد میں ہے اور اس پر سخت امریکی پابندیاں عائد ہیں، جس سے اس کی معاشی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ شہری فاقوں سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ 53 سال قبل گم ہو جانے والا بٹوا اب دوبارہ اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا ہے۔ 91 سالہ پال گرشم بحریہ کی جانب سے قائم کردہ موسمیاتی اسٹیشن پر تعینات تھے۔ اکتوبر 1967 میں ایک روسی جزیرے پر موجود تھے۔ 13 ماہ بعد وہ کیلیفورنیا میں اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن ان کا پرس اسی برفیلی سرزمین پر کہیں رہ گیا۔ اب ان کا پرس مک مرڈو اسٹیشن میں ایک الماری کے پیچھے سے ملا ہے۔ بٹوا ایک NGO نے دریافت کیا ہے جو وہاں جاتی ہے اور ریسرچ بھی کرتی ہے۔
اس کے بعد این جی او سے وابستہ افراد نے پہلے بحریہ سے رابطہ کیا اور اس کے بعد کئی ای میل، واٹس ایپ اور فون کالز کے بعد پال کو ان کا بٹوا ملا جو بہت ہی اچھی حالت میں تھا۔ خالص چمڑے سے بنے اس بٹوے میں نیوی کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، ٹیکس کاغذات اور منی آرڈر کی رسیدوں سمیت دیگر کاغذات تھے، لیکن اس میں کوئی رقم نہیں تھی۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا سے متعلق غلط معلومات اور افواہیں پھیلانے کی سزا 10 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 1 برس تک قید ہوگی۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص بھی سوشل میڈیا پر کورونا کی وبا کے بارے میں مغالطہ آمیز اطلاعات پھیلائے گا یا ان کا تبادلہ کرے گا یا افواہیں جاری کرے گا، اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس قسم کی حرکتوں سے نہ صرف یہ کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کرنے والا عمل بھی ہے۔ قید کی سزا کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 5 برس تک ہوگی، جبکہ دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں سزا دگنی ہوگی۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ نجی اسکولوں میں لگ بھگ 45% بچے سرکاری اسکولوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ کچھ نجی اسکول جن کے آپریشنز رکے تھے، اگر نئے سال تک تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہا تو وہ مارکیٹ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ طویل بحران نجی تعلیم اور تربیت کی سہولتوں میں تباہ کن اثرات کا باعث بنے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔